یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنى، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقف ہو جا، ٹائم نکال، فارغ ہو میری عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، املا صدرک غنى، میں تیرے سینے کے اندر مالداری اتنی بھر دوں گا کہ تجھے پیسے کی ٹینشن ہی نہیں رہے گی۔ مالداری کا تعلق مال سے نہیں ہوتا، بندہ غنی ہوتا ہے دل سے، دل بندے کا غنی ہونا، جیب میں کھوٹا سکہ بھی نہ ہو وہ پھر بھی غنی ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، ٹینشن ہی نہیں ہوتی، وہ آزاد منش آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ اور جس بندے کے دل میں غنا نہ ہو، اس کی مال سے تجوریاں بھری ہوئی ہوں، وہ یوں بخیل ہوتا ہے جیسے اس کے ہاتھ یہاں پہ گدی کے پیچھے کسی نے باندھ دیے۔ غنی وہ جس کا دل غنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال، املا صدرک غنى، ایک روایت میں املا یدئی کا غنى، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو غنا سے بھر دوں گا، میں مال میں نے دینا ہے، میں تجھے دوں گا، بھر بھر کے دوں گا۔ مال کون دیتا ہے؟ تو اس کی عبادت ہی نہیں کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے کا غریب کیوں غریب ہے؟ غریب ہے پکا بے نماز ہے، غریب ہے رمضان کے روزے نہیں رکھتا، غریب ہے ہر نیکی میں پیچھے کھڑا نظر آتا ہے۔ تو ساری زندگی غریب ہی رہے گا۔ تو کبھی اپنی غربت میں، فرصت میں، تو اپنی غربت کو فرصت سمجھ اور اللہ کی عبادت میں وقت زیادہ لگا، تو اللہ کی عبادت کے لیے زیادہ ٹائم دے، تو اللہ کے ذکر اذکار میں زیادہ مشغول ہو جا، تو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جا۔ دیکھ تیرا رب تجھے کیسے نوازتا ہے۔ املا یدیک غنى، ابن آدم میں تیرے ہاتھوں کو مال سے بھر دوں گا، واسد فقرک، میں تیری فقر و فاقے اور محتاجگی کو دور کر دوں گا۔ اور اگر تو میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا نا، تو پھر سن لے، تیرے دن رات مصروف کر دوں گا اور تیری حاجات کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ آج ہم دنیا میں کتنے لوگ دیکھتے ہیں، برا مت ماننا، سلف میں سے کسی عالم نے کہا ہے کہ جو لوگ صرف دنیا میں مصروف ہیں، ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، نماز روزے سے فرائض سے بھی غافل ہیں، یہ دن کے گدھے ہیں، راتوں کے مردار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گدھا سب سے زیادہ جاگتا ہے، شیر سب سے زیادہ سوتا ہے، لیکن جنگل کا بادشاہ گدھا نہیں ہے۔ بات صرف محنت کرنے کی نہیں ہے، بات ہے محنت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، اللہ کی فرما برداری کی، اپنے خالق کی وفاداری کی۔ فرماتے ہیں جو دین سے دور اور صرف دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں، حمار النہار، یہ دن کے گدھے ہیں، سارا دن صبح سے شام تک بھاگتے ہیں اور حاجات پھر بھی پوری نہیں ہوتی، ضروریات پھر بھی پوری نہیں ہوتی، مہینے کے اینڈ پہ پھر پریشان، اور رات کے مردار ہیں۔ مردار بھی رات کو سوئے پڑے ہوتے ہیں، یہ بھی رات کو سوئے پڑے ہوتے ہیں، کبھی ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگیں، کبھی ان کو شوق نہیں آیا۔ اس لیے بھائیو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں شوق پیدا کریں، وگرنہ حال وہی ہوگا۔ وہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے، ایک شخص قیامت کو آئے گا، 60 سال سے زیادہ اس کی عمر ہوگی، اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ یا اللہ صلیت منذ 60 سنہ، صلیت 60 سنہ، 60 سال نمازیں پڑھتا رہا ہوں، 60 سال نمازیں پڑھتا رہا ہوں۔ اللہ کہے گا میں نے تیری ایک بھی قبول نہیں کی۔ وہاں پہ کیا بنے گا مجھے بتائیں نا؟ دوبارہ موقع ملنا، چانس ملنا، واپس چلے جاؤ بھی ریورس ہو جاؤ، دوبارہ کوشش کر کے آؤ، کوئی موقع نہیں ملنا دوبارہ، کوئی مہلت نہیں ہے۔
اللہ کہتے 60 سال نمازیں پڑھ کے آئے ہو؟ ہاں جی۔ اللہ کہتے میں نے تیری ایک بھی قبول نہیں کی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا رکوع صحیح تھا تو سجدہ صحیح نہیں تھا، اور اگر سجدہ پورا تھا تو رکوع پورا نہیں تھا۔ یہ بھاگم بھاگ کی نمازیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی نماز بندہ نماز پڑھ کے جاتا ہے، نماز اس کے منہ پہ دی ماری جاتی ہے، اور نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے بھی ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمازیں ہی نہ پڑھو، کہ قبول تو ہونی نہیں ہے تو نمازیں نہ پڑھو۔ اپنی نماز کی اصلاح کریں، سنت کے مطابق نماز پڑھیں، نماز کے اندر اطمینان پیدا کریں، رکوع سجدے کے اندر تسبیحات پوری پڑھیں، رکوع سجدہ پورا کریں، اللہ کے شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت کریں۔ آپ یہ تصور کریں کہ آپ احکم الحاکمین کا حق ادا کرنے آئے ہیں، احکم الحاکمین نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے آپ وہ ڈیوٹی دینے آئے ہیں۔ اس میں آپ کی دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور اللہ رب العالمین ایک ذرے کے برابر بھی کسی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتے، وہ اس کو ضرور دیا جائے گا، لیکن اس نیکی کو نیکی کی طرح کریں گے تو انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں عبادت کا ذوق اور شوق پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں نمازیں، روزے اور باقی دیگر نیکیاں اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے سکھائی اور بتلائی ہیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل۔